آج پوری دنیا کے اندر عالمی یوم آبادی منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ دن محض ایک عالمی تقویم کا حصہ نہیں بلکہ ایک ایسے قومی سوال کی یاد دہانی ہے جس کا تعلق ہماری معیشت، تعلیم، صحت، روزگار، پانی، خوراک، امن اور ہمارے مستقبل سے جڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً 26 کروڑ تک پہنچ چکی ہے اور دنیا کے 5 بڑے آبادی والے ممالک میں اس کا شمار ہے۔ ہر سال لاکھوں نئے بچے اس ملک میں جنم لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال مزید سکول، مزید اسپتال، مزید روزگار، مزید پانی، مزید خوراک، مزید بجلی اور مزید رہائش درکار ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری معیشت اسی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے؟ کیا ہمارے وسائل، ترقیاتی منصوبے اور ریاستی ادارے اس بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا اثر سب سے پہلے عام شہری پر کیوں پڑتا ہے؟ کیوں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، پانی کی قلت اور شہری سہولیات کا بحران مسلسل قومی بحث کا حصہ بنے ہوئے ہے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں زیادہ آبادی ہمیشہ کمزوری ثابت نہیں ہوئی۔ جاپان، جنوبی کوریا، جرمنی، سنگاپور اور چائنا جیسے ممالک نے اپنی آبادی کو بوجھ نہیں بلکہ انسانی سرمایہ بنایا۔ انہوں نے تعلیم، ہنرمندی، صنعت، تحقیق، برآمدات اور مؤثر حکمرانی پر سرمایہ کاری کی اور یہی آبادی ان کی معاشی طاقت کی وجہ بنی۔ اس کے برعکس اگر نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار میسر نہ ہو تو آبادی معاشی قوت کی بجائے سماجی اور اقتصادی دباؤ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، پاکستان کے سامنے بھی یہی بنیادی سوال ہے۔ کیا ہم اپنی نوجوان آبادی کو یعنی کہ اگر کہہ لیں کہ معاشی فائدہ تو وہ کیا بنا رہے ہیں، یا ہم ایک ایسے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں پر محدود وسائل پر بڑھتا ہوا دباؤ غربت، بے روزگاری کو مزید بڑھا دے گا؟ کیا ہماری صنعتی ترقی، برآمدات، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع آبادی کے اضافے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، یا پھر ہم ہر سال لاکھوں نئے نوجوانوں کو ایک ایسی معیشت کے حوالے کرتے ہیں جو ان کے لیے مطلوبہ مواقع پیدا نہیں کر پا رہی؟ اسی تناظر میں ایک اور بحث بھی سامنے ہے۔ حکومت مستقبل کے سائنسی اور تکنیکی اہداف، حتیٰ کہ خلائی پروگرام اور چاند سے متعلق طویل المدتی خواب بھی بات کرتی ہے۔ یقیناً سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ملک کو تعلیم، صحت، پانی، خوراک، روزگار اور بنیادی سہولیات جیسے فوری چیلنجز درپیش ہوں تو قومی وسائل کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایک ملک بیک وقت مستقبل کی ٹیکنالوجی میں بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور اپنے بنیادی سماجی مسائل بھی مؤثر انداز میں حل کر سکتا ہے، یا پہلے انسانی ترقی کے بنیادی اشاریوں کو بہتر بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے؟